تاریخ کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا صرف جنگوں اور فتوحات سے یا پھر ان فیصلوں سے جو ان کے بعد ہوتے ہیں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی سپہ سالار عمر بن العاص کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، جنہوں نے نہ صرف مصر کو فتح کیا بلکہ وہاں انصاف اور خوشحالی کا ایک ایسا نظام قائم کیا جس نے اس خطے کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے اس وقت کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی۔ مصر پر صدیوں سے رومی سلطنت کا قبضہ تھا اور مقامی قبطی آبادی جو عیسائی تھی وہ رومیوں کے مذہبی اور معاشی ظلم سے بری طرح تنگ آ چکی تھی۔ اچھا، تو حالات پہلے سے ہی خراب تھے؟ بہت زیادہ۔ ان پر بھاری ٹیکس تھے، ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جاتی تھیں، تو مصر کی سرزمین ایک طرح سے تبدیلی کے لیے بالکل تیار تھی۔ تو یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی قوم کی پکار کا جواب تھا جو انصاف کے منتظر تھی۔ تو یہ صرف زمین فتح کرنے کی بات نہیں تھی، بلکہ ایک موقع تھا ایک بہتر نظام قائم کرنے کا۔ چلیں اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ خیال پیدا ہوا۔ شام کی سرحد پر کھڑا ایک سپہ سالار، اور وہ مشرق کی سب سے امیر اور مضبوط رومی کالونی پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ یہ تو سوچنے میں ہی ایک بہت بڑا قدم لگتا ہے۔ ہاں، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک خط سے۔ عمرو بن عاص شام میں اپنی مہمات مکمل کر چکے ہیں اور وہ خلیفہ عمر رضی اللہ کو خط لکھ کر مصر کی طرف پیش قدمی کی اجازت مانگتے ہیں۔ لیکن مجھے جو بات حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ نے فوراً ہاں نہیں کی۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ بالکل، اور ان کی ہچکچاہٹ کی وجوہات بہت منطقی تھیں۔ اسلامی فوجیں اس وقت شام اور عراق میں بیک وقت کئی محاذوں پر لڑ رہی تھی، وسائل بہت محدود تھے۔ صحیح۔ اور مصر کوئی چھوٹا موٹا صوبہ نہیں تھا، وہ رومی سلطنت کا بریڈ باسکٹ تھا، یعنی اناج کا مرکز۔ اور وہاں ایک بہت بڑی، منظم اور تربیت یافتہ رومی فوج موجود تھی۔ تو خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت محتاط اسٹریٹجسٹ تھے۔ وہ اپنی فوج کو کسی ایسی مہم میں نہیں جھونکنا چاہتے تھے جس کے کامیاب ہونے کے امکانات کم ہوں۔ ظاہر ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اجازت دے دی، صرف 4000 سپاہیوں کے ساتھ۔ ایک منٹ، صرف 4000 لوگ ایک پوری سلطنت کی فوج کے خلاف؟ یہ تو خودکشی کے برابر لگتا ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ کیا عمرو بن العاص کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سے ٹکرانے جا رہے ہیں؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ بظاہر یہ ایک ناممکن مشن تھا، لیکن عمرو بن عاص کے پاس 2 ایسے ہتھیار تھے جو رومیوں کے پاس نہیں تھے۔ پہلا، انہیں مصر کے اندرونی حالات کا گہرا علم تھا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں پہلے بھی مصر جا چکے تھے۔ اچھا۔ اور وہ جانتے تھے کہ مقامی آبادی رومیوں سے کس قدر نفرت کرتی ہے۔ انہیں یقین تھا کہ مقامی لوگ ان کا ساتھ دیں گے یا کم از کم غیر جانبدار رہیں گے۔ اور دوسرا ہتھیار ان کی غیر روایتی جنگی حکمت عملی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ آمنے سامنے کی لڑائی میں رومیوں کو شاید شکست نہ دے پائیں۔ انہیں کچھ الگ کرنا تھا۔ تو یہ کوئی اندھا دھند فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت سوچا سمجھا رسک تھا۔ بالکل۔ یہ خلیفہ عمر کا اپنے جنرل پر اعتماد تھا اور اس جنرل کا اپنے مشن پر یقین۔ آج کے دور میں یہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ اور اسی اعتماد کے سہارے وہ 4000 سپاہیوں کا دستہ لے کر فلسطین سے نکل پڑے۔ جب وہ مصر کی سرحد پر پہنچے تو خلیفہ عمر نے مزید 4000 سپاہیوں کی کمک بھیجی۔ تو 8000 ہو گئے؟ جی، کل تعداد 8000 ہو گئی، لیکن پھر بھی رومی فوج کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں تھی۔ تو وہ مصر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میدانی جنگ پر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ مطلب ایک چھوٹی سی فوج کس طرح ایک بڑی اور طاقتور فوج کو الجھا کر رکھتی ہے؟ یہاں عمرو بن العاص کی ذہانت کام آتی ہے۔ وہ سیدھا اسکندریہ، جو رومیوں کا دارالحکومت تھا، اس طرف نہیں بڑھتے۔ اس کے بجائے وہ چھوٹے چھوٹے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ مصر کی سرزمین میں داخل ہوئے تو ان کا پہلا بڑا ٹکراؤ عین شمس کے قریب ہوا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ رومیوں کا ایک اہم فوجی اور انتظامی مرکز تھا۔ اسے جیتنا مطلب نفسیاتی برتری حاصل کرنا تھا۔ تو یہ صرف زمین پر قبضہ نہیں تھا، بلکہ دشمن کے دماغ پر حاوی ہونے کی جنگ تھی۔ بالکل، انہوں نے رومی فوج کو بکھیر کر رکھ دیا۔ وہ ان کی سپلائی لائنز کاٹتے، ان پر اچانک حملے کرتے اور پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ اچھا۔ انہوں نے رومیوں کو کھلے میدان میں لڑنے پر مجبور کیا، جہاں ان کی بڑی تعداد ایک بوجھ بن گئی۔
اور سب سے اہم بات، انہوں نے مقامی آبادی کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ انہیں یہ پیغام دیا کہ ہم یہاں قبضہ کرنے نہیں بلکہ تمہیں رومیوں کے ظلم سے نجات دلانے آئے ہیں۔ اس حکمت عملی نے تو رومیوں کو اندر سے کمزور کر دیا ہوگا۔ جی، ان کے اپنے ہی لوگ ان کے خلاف ہو رہے تھے۔ مصر کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، یہاں آ کر تو جنگ کا پاسا پلٹ سکتا تھا۔ جی، بابل کا قلعہ ایک طرح سے مصر کے دفاع کا دل تھا۔ یہ دریائے نیل کے کنارے پر ایک انتہائی اسٹریٹجک مقام پر تھا اور اس کی دیواریں بہت مضبوط تھیں۔ اور رومی فوج نے شکست کے بعد اسی قلعے میں پناہ لی ہوگی۔ بالکل، یہیں عمرو بن العاص کو اپنی مہم کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرا سوچیں، مہینوں کا محاصرہ، سپاہیوں کے حوصلے کیسے بلند رکھے ہوں گے۔ یہ صرف فوجی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی جنگ بھی تھی۔ روز صبح اٹھ کر ایک ایسی دیوار کو دیکھنا جو ناقابل تسخیر لگتی ہو۔ اور یہی ایک عظیم لیڈر کی پہچان ہوتی ہے۔ عمرو بن العاص نے اس دوران نہ صرف اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھا بلکہ وہ مسلسل ان سے مشورہ کرتے رہے۔ وہ خود اگلے مورچوں پر موجود ہوتے تھے۔ جی، انہوں نے محاصرہ لمبا ہونے دیا تاکہ قلعے کے اندر موجود فوج کے وسائل ختم ہو جائیں۔ آخرکار تقریباً 7 مہینوں کے محاصرے کے بعد زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کی قیادت میں چند سپاہی قلعے کی دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے اور اندر داخل ہو کر دروازے کھول دیے۔ اس قلعے کی فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہیں رہی ہوگی، اس نے تو پورے مصر میں ایک پیغام بھیج دیا ہوگا۔ یقیناً، بابل کے قلعے کا گرنا مصر میں رومی طاقت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ اس نے رومیوں کی کمر توڑ دی۔ اور مدینہ میں کیا رد عمل تھا؟ جب اس فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ سجدے میں گر گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دہرایا کہ تم مصر کو فتح کرو گے اور وہاں کے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ ان کا ہم پر حق ہے۔ واہ، یہ رد عمل بتاتا ہے کہ یہ فتح صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا۔ نہیں، یہ ایک روحانی اور تاریخی ذمہ داری کو پورا کرنا تھا۔ تو لڑائی ختم ہوتی ہے، رومیوں کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اکثر فاتحین اپنی سب سے بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ فاتح بن جاتے ہیں، حکمران نہیں۔ عمرو بن عاص نے یہاں کیا مختلف کیا؟ انہوں نے وہ کیا جو تاریخ کے بہت کم فاتحین نے کیا ہے۔ فتح کے فوراً بعد انہوں نے جو پہلا حکم جاری کیا وہ جنگ کے بارے میں نہیں بلکہ امن کے بارے میں تھا۔ اچھا، انہوں نے اپنی فوج کو سختی سے منع کیا کہ کسی عام شہری کے گھر، ان کی فصلوں یا ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ان کا وہ مشہور جملہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کون سا؟ یہ لوگ یعنی مصر کے قبطی اگرچہ ہمارے بھائی نہیں لیکن انسانیت میں ہمارے برابر ہیں، ان پر ظلم حرام ہے۔ یہ تو ایک انقلابی سوچ تھی، لیکن یہ صرف الفاظ تھے یا اس پر عمل بھی ہوا؟ کیونکہ تاریخ ایسے وعدوں سے بھری پڑی ہے جو کبھی پورے نہیں ہوئے۔ اس پر نہ صرف عمل ہوا بلکہ یہی ان کی حکمرانی کی بنیاد بن گیا۔ انہوں نے آتے ہی زراعت کے نظام پر توجہ دی۔ رومی دور میں کسانوں پر اتنا زیادہ ٹیکس تھا کہ وہ زمینیں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ عمرو بن عاص نے ٹیکس کا نظام منصفانہ بنایا۔ انہوں نے دریائے نیل سے پرانی نہروں کو صاف کروایا اور نئی نہریں بنوائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین سیراب ہو سکے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کی زرعی پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ تو انہوں نے معیشت کی بحالی سے شروعات کی۔ جی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھوکے پیٹ امن قائم نہیں رہ سکتا۔ پھر انہوں نے بازاروں میں انصاف قائم کیا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں اور دھوکہ دہی کرنے والوں کے خلاف سخت قوانین بنائے۔ اور انصاف سب کے لیے تھا؟ جی، انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر کسی کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا قبطی، انصاف ملے۔ انہوں نے فسطاط نامی ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جو بعد میں قاہرہ کی بنیاد بنا۔ اچھا، یہ فسطاط انہوں نے بسایا تھا؟ جی، یہ شہر ایک فوجی چھاونی کے طور پر شروع ہوا لیکن جلد ہی افریقہ کا سب سے بڑا علمی اور تجارتی مرکز بن گیا۔ یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے کہ ان کا مقصد صرف حکومت کرنا نہیں تھا بلکہ ایک معاشرہ تعمیر کرنا تھا۔ بالکل، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مقامی قبطی آبادی کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ ان کے گرجا گھر محفوظ رہے اور ان کے مذہبی رہنما جنہیں رومیوں نے جلاوطن کر دیا تھا وہ واپس آ گئے۔
جب لوگوں نے یہ سب دیکھا ہوگا تو ان کے دل خود ہی اس نئے نظام کے لیے نرم ہو گئے۔ یہ دلوں کی فتح تھی جو تلوار سے کہیں زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔